کا دو کردار کے اوپر ہے، ایک حق کا کردار ہے اور ایک باطل کا کردار ہے۔ ایک کردار وہ ہے جو دعوت دے رہا ہے کہ ایسے دین کی طرف آ جاؤ کہ جس کے ذریعے سے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب رہو۔ اور دوسری طرف دوسرا کردار جو اپنی طاقت، اپنا مال، اپنی دولت، ان سب کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کر رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے پہچانا قرآن کے ذریعے سے، سیرت پیغمبر کے ذریعے سے، خود امام کے کردار، امام کی سیرت کے ذریعے سے کہ کربلا کی تاریخ کیا ہے، امام کا کردار کیا ہے، اور اس کے مقابل میں جو ٹکرانے کے لیے آیا ہے یزید کی زندگی، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا قیام امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، جہاں دونوں کردار کو بیان کیا تھا، وہیں پر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ امام نے قیام کیا، کیوں قیام کیا عزیزو؟ امام نے قیام کیا یزید کے مقابلے میں۔ اس سلسلے میں تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ بھی بہت کم وقت میں، کم ٹائم میں اپنے بیان کو ختم کروں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ اور اس دنیا میں، اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کوئی قیام کرتا ہے کسی حکومت کے مقابل میں، تو اس کو کئی الفاظ سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، کئی نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ جس طریقے سے اس زمانے میں مختلف الفاظ کے ذریعے سے تعبیر پیش کی گئی، اسی انداز سے اس زمانے میں بھی مختلف الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں قیام امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ میں نے تقریباً ہر مجلس میں اشارہ کیا کہ یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ جہاں پر حالات اتنے تبدیل ہو گئے ہیں کہ کسی طریقے سے کوشش کی جائے اصل واقعہ کربلا کو مٹا دیا جائے یا اس کی حیثیت کم کر دی جائے۔ تو قیام کے سلسلے میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کچھ وضاحت کر دوں اور زحمت تمام، زیادہ تفصیلی گفتگو میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ قیام کے سلسلے میں جب کوئی کسی کے مقابلے میں اقدام کرتا ہے تو بعض فکریں یہ کہتی ہیں کہ یہ اقدام خروج ہے، بعض خروج کا نام دیتی ہیں، بعض بغاوت سے اس قیام کو تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ ان الفاظ کا استعمال کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی حیثیت کو کم کیا جائے اور بتایا جائے دنیا کے سامنے جس نے خروج کیا ہے وہ باطل پہ تھا، ورنہ قیام ہوتا، انقلاب ہوتا تو وہ کامیاب ہوتا۔ خروج کہاں ہوتا ہے؟ ایک انسان، چھوٹا قبیلہ حکومت کے مقابل میں کرتا ہے، اقدام حکومت کے مقابل میں کرتا ہے، قیام حکومت کے مقابل میں کرتا ہے، تو اس اقدام کو، اس قیام کو بعض نظریات خروج سے تعبیر کرتے ہیں، بعض فکریں خروج سے تعبیر کرتی ہیں۔ تو عزیزو، پہلے یہ سمجھنا ہے خروج کہتے کسے ہیں۔
ایک قبیلہ یا کوئی انسان جو کسی حکومت کے مقابل میں اٹھے، کھڑا ہو، قیام کرے، تو اس کو بعض اوقات خروج کہا جاتا ہے۔ کب؟ جب حکومت حق بجانب ہو، جب حکومت حق بجانب ہو اس وقت خروج کہا جاتا ہے سامنے والے کو۔ کیوں؟ اس نے حق کے خلاف خروج کیا ہے۔ یعنی عزیزو، اگر اس کا الٹا ہو جائے، اقدام کرنے والے، قیام کرنے والے اگر حکومت کو پلٹ دیں تو اب یہ خروج نہیں رہ جاتا، انقلاب ہو جاتا ہے۔ خروج نہیں رہ جاتا ہے، اب اس اقدام کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں دیکھیں بعض فقریں اس قیام کو، اس اقدام کو خروج سے تعبیر کرتی ہیں، بعض بغاوت کہتی ہیں، اور بہت آسان سا لفظ بھی اس زمانے میں انتخاب کر لیا گیا ہے، دہشت گردی۔ دہشت گرد، حق بجانب حکومت کے خلاف آواز اٹھنے والی کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب یہ آواز اٹھائیں، یہ اقدام کریں، تو ان کو دہشت گرد کہہ کے خاموش کر دیا جائے، تاکہ عوام الناس ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ عوام متوجہ ہو جائے اور ہمارے عیوب کو سامنے لا کے رکھ دیا جائے، جس کے نتیجے میں ہماری حکومت پلٹ جائے اور یہ برسر اقتدار آ جائیں۔ اس لیے حکومت کوشش کرتی ہے کہ انہیں باغی کہا جائے، انہیں خارجی کہا جائے، انہیں دہشت گرد کہا جائے۔ تو عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر امام نے جو قیام کیا کیوں کیا؟ قیام کے سلسلے میں بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں، بہت ساری فکریں ہیں، مختصر وضاحت کرنا ہے اور زحمت تمام۔ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو دو سوال اور آ جاتے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ آتی ہے سامنے کہ کسی نے اس زمانے میں قیام نہیں کیا، اس لیے امام کھڑے ہوئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہو گیا، پہلا جواب، کہ کوئی اس زمانے میں قیام کرنے والا نہیں تھا، قیام نہیں کیا اس مقابلے میں، اس لیے امام نے اقدام کیا، امام نے قیام کیا۔ اور دوسری بات کہ جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے، ہر طرف مصیبتیں نظر آتی ہیں، ایسی مصیبتیں جو مال کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے غریبوں کو پریشان کیا جاتا ہے، غصب کیا جاتا ہے ان کے حق کو۔ جب ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے مقابل میں اقدام کیا جاتا ہے۔ یزید کا دور کیا تھا؟ یزید کا دور وہ دور تھا کہ جہاں پر ظلم ہی ظلم تھا، سب کے مال کو غصب کیا جا رہا تھا، سب کے حق کو غصب کیا جا رہا تھا، دین کو بدل رہا تھا، حلال محمد کو حرام کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا، جوا کو عام کر رہا تھا، عورتوں سے بدکاری کر رہا تھا۔ ضرورت تھی کہ ایسی حکومت کے خلاف کوئی ایسی شخصیت کھڑی ہو، کوئی ایسا کردار کھڑا ہو جائے، قیام کرے، جو اس چیز کو ختم کرے اور حق کو سامنے لے کر آئے، اس ظلم کو ختم کرے، اس دشمنی کو ختم کرے، جو حق غصب کیا جا رہا ہے اس کو ختم کرے۔ ضرورت تھی تو امام نے اس وقت سوچا اس طریقے سے اقدام کیا جائے کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے نانا کا دین مٹنے نہ پائے۔ اور جب قیام کیا تو اس کے بہت سارے اسباب سامنے نظر آئے۔ جب امام نے قیام کیا تو اس کے بہت سارے اسباب سامنے نظر آئے۔
بہت ساری تعویلیں پیش کرنا شروع کر دی لوگوں نے کہ کیا ضرورت تھی امام کو اقدام کرنے کی، کیا ضرورت تھی امام کو قیام کرنے کی۔ اس سلسلے میں بہت ساری تعویلیں پیش کی۔ پہلی تعویل، پہلا سبب تو یہ نظر آتا ہے، آج کل کے کچھ چنندہ مسلمان کہتے ہیں یہ جنگ تو ایک اتفاقی جنگ تھی، یہ قافلہ ادھر سے جا رہا تھا، وہ قافلہ ادھر سے، اور ان کا راستہ یہ تھا، ان کا راستہ یہ تھا، ان دونوں نے سوچا ہم ادھر سے جائیں گے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ادھر سے جائیں گے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ادھر سے جائیں گے، دونوں میں ٹکراؤ ہوا، جنگ ہوئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک اتفاقی واقعہ، ایسا لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں کربلا کے آگے پیچھے، ایک اتفاقی واقعہ بیان کر کے پیش کیا گیا، اس زمانے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے فقط پیش کرنے والے نے کربلا کے دوپہر کا وقت ہی دیکھا ہے، نہ مدینہ دیکھا، نہ مکہ دیکھا، نہ شام دیکھا، نہ کوفہ دیکھا، فقط یہ قافلہ تھا، فقط یہ انسان تھے، آسمان سے اترے، زمین سے پیدا ہوئے، ایک جگہ جمع ہوئے، لڑے، ختم ہو گئے۔ ایک اتفاقی واقعہ بنا کر پیش کیا گیا۔ ایک سبب تو یہ پیش کیا جاتا ہے، بعض افراد یہ سبب پیش کرتے ہیں یہ معرکہ، یہ لڑائی، یہ جنگ طبقاتی جنگ تھی، طبقاتی لڑائی تھی، یعنی ایک طبقہ دوسرے طبقے کو برداشت نہیں کر رہا تھا، ایک طبقہ دوسرے طبقے کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ کیسے؟ دلیل پیش کی جاتی ہے، کیسے؟ یزید برسر اقتدار تھا، یزید کے پاس تخت تھا، یزید کے پاس تاج تھا، یزید کے پاس حکومت تھی، یزید کے پاس دولت تھی، یزید کے پاس طاقت تھی، سب کچھ تھا۔ اس کے مقابل میں امام حسین فرزند رسول ایک ایسی شخصیت بظاہر مال نہیں ہے، بظاہر حکومت نہیں ہے، بظاہر تخت نہیں ہے، بظاہر تاج نہیں ہے۔ امام سوچ رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے، امام سوچ رہے ہیں ایک ایسا انسان جو ذلیل ہے، ایک ایسا انسان ایک ایسا انسان جو ذلیل ہے، جس کی عزت نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ برسر اقتدار ہے، اور مجھ جیسا شریف النفس انسان جو رسول کا نواسہ ہے، وہ تخت پر نہیں ہے، اس کے پاس تاج نہیں ہے، اس کے پاس حکومت نہیں ہے۔ یہ سبب پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سبب پیش کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ امام نے جو اقدام کیا یزید کے خلاف، اس کا سبب تھا طبقاتی، یعنی امام کے پاس تخت نہیں تھا، تاج نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، اور وہ سوچ رہے تھے ایک شریف النفس انسان، ایک ذلیل النفس انسان تخت پر ہے، اور ایک شریف النفس انسان اس جگہ پر نہیں ہے۔ تو یہ نفس کا تقاضا تھا کہ اس انسان کو ہٹایا جائے اور اس چیز کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر اس انداز سے نظریہ پیش کرنے والے نے یہ سوچا کہ اس معرکے کو نفس و نفسانیت کا معرکہ بنا دیا جائے، یعنی ایک طرف ایک ایسا نفس تھا جو چاہ رہا تھا کہ یہ ذلیل نفس، یہ باطل حکومت، جوا کھیلنے والا، ظلم کرنے والا، عورت سے بدکاری کرنے والا، شراب پینے والا اس تخت سے ہٹ جائے، اس سے یہ لے لیا جائے۔ اور دوسری طرف ایک نفس جو تخت حکومت پر تھا، وہ اپنی طاقت کے بنا پر، اپنی قدرت کے بنا پر مقابلہ کر رہا تھا، آواز دے رہا تھا کہ یہ تخت ہمارا ہے، یہ تاج ہمارا ہے۔ ان عزیزوں، اگر یہاں پر نفس و نفسانیت کا معرکہ ہوتا تو یہاں پر دنیا لاکھ کوشش کرتی رہے کہ حسین کچھ اور چاہتے تھے، یزید کچھ اور چاہتا تھا، دنیا نے کہا یہ نفس و نفسانیت کا معرکہ ہے، یہاں پر دو نفس ٹکرا ہیں۔ تو عزیزان محترم،
حسین یہاں پر کہنا چاہیں گے دنیا والے اپنے اعتبار سے سوچیں، ہم اپنے اعتبار سے سوچیں گے۔ ان کا نفس کہتا ہے کہ یہ نفس کچھ اور چاہتا ہے، یہ نفس کچھ اور چاہتا ہے، لیکن حسین کا نفس کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ نفس ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نانا کا دین بچ جائے، میری جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں، میرا خاندان چلا جائے اس کی پرواہ نہیں، میرے اہل و عیال قربان ہو جائے اس کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، میرے نانا کا دین بچ جائے۔ یہ نفس یہ چاہ رہا تھا، یہ نفس یہ چاہ رہا تھا۔ اس سے آگے میں بیان کروں آپ کے ذوق کے مطابق، یہاں تک تذکرہ آ گیا ہے تو اگر نفس و نفسانیت کا معرکہ دیکھنا ہے تو تاریخ انسانیت میں ایسا وجود ملے گا کہ خود تاریخ کربلا میں قاتل حسین یہ بیان کر رہا ہے کہ حسین کا نفس ایسا نفس ہے جو کبھی بھی باطل کا سامنے نہیں جھکنے والا ہے۔ کون قاتل حسین؟ پسر سعد، اس نے حسین کو قتل کیا۔ میں نے کل مجلس میں بیان کیا تھا پسر سعد کے سلسلے میں، وہ کربلا کے میدان میں جب امام سے گفتگو ہوتی ہے پسر سعد سے، اور جب گفتگو آخری مرحلے پر آتی ہے تو اس موقع پر جب سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں بات چیت کے، صلح کے، اور اس کے بعد دوسرے بھی منظر پیش آتے ہیں، شمر آتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، بہرحال جب یہ سارے مرحلے ختم ہو جاتے ہیں صلح کے، بات نہیں بنتی ہے کہ یہ حسین یزید کی بیعت کریں، تو اس وقت پسر سعد ابن ذات کے نام خط لکھتا ہے، ابن ذات کے نام خط لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ ان الحسین لا یبایع مثلو، حسین تیرے جیسے کی بیعت نہیں کریں گے۔ بعض کتابوں میں ملتا ہے لا یبایع، بعض کتابوں میں ملتا ہے لا یستسلم۔ پسر سعد کرنا چاہ رہا ہے کہ اے یزید، اے زیاد ابن زیاد، میں نے ساری کوششیں کر لی ہیں، ساری محنت کر لی ہے، سارے طریقے اپنا لیے ہیں، لیکن حسین تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرنے والے۔ نفس و نفسانیت کا مارکہ بتانے والے سنیں، پسر سعد قاتل حسین کربلا سے خط لکھ رہا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کیوں نہیں بیعت کریں گے۔ وہ لکھتا ہے اس لیے بیعت نہیں کریں گے، اِنَّا بَيْنَ جَنْبَيْهِ نَفْسُ أَبِي، اس لیے حسین بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ حسین کے دونوں پہلوؤں کے درمیان ان کے بابا علی کا نفس موجود ہے، ان کے بابا علی کا نفس موجود ہے۔ عزیزان محترم، میں کہنا چاہوں گا اے پسر سعد، تو کیا کہہ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ ان کے درمیان، ان کے پہلوؤں کے درمیان ان کے بابا علی کا نفس موجود ہے، اس لیے بیعت نہیں کریں گے۔ تیری عقل پر پردے پڑ گئے ہیں، تیرے چاہنے والے اس دور کے مسلمان کتابوں میں لکھتے ہیں، کتابوں میں ملتا ہے کہ علی نے اپنے دور میں اقتدار کی بیعت کر لی تھی، علی نے اپنے دور میں اقتدار کی بیعت کر لی تھی، تو اس عنوان سے لکھنا چاہیے تھا جب علی نے بیعت کر لی تھی تو حسین بیعت کر لیں گے۔ نہیں عزیزو، پسر سعد نے یہ لکھ کے بتا دیا کہ ان کے دل میں، ان کے پہلو میں علی کا نفس موجود ہے، اس لیے بیعت نہیں کریں گے۔ یہ جملہ لکھ کے واضح کر دیا، ماضی میں علی نے بیعت نہیں کی تھی، آج حسین بیعت نہیں کریں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ توجہ ناظرین محترم، قاتل حسین، دشمن حسین کربلا سے اعلان کر رہا ہے کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ ان کے پہلوؤں کے درمیان علی کا نفس موجود ہے۔ اب نفس و نفسانیت کا مارکہ والے بتانے والے سنیں، سمجھیں، غور کریں۔ حسین کے پہلو میں باپ کا نفس موجود ہے، اس لیے بیعت نہیں کریں گے۔ قاتل حسین بیان کر رہا ہے، پسر سعد خط میں لکھ رہا ہے، اِنَّا بَيْنَ جَنْبَيْهِ نَفْسُ أَبِي،
اس لیے بیعت نہیں کریں گے ان کے پہلوؤں کے درمیان ان کے باپ کا نفس موجود ہے۔ عزیزان محترم، پوری توجہ چاہتا ہوں، یہاں تک آ گیا ہوں تو آپ کے ذوق کے مطابق ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھا دوں۔ ان کے پہلوؤں کے درمیان باپ کا نفس موجود ہے۔ اب عزیزان محترم، اس نفس کا تقاضا کچھ اور ہے، اس نفس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اب تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو دو نفس ایسے ملتے ہیں جو پاک و پاکیزہ نفس ہیں، ایک حسین کا نفس، ایک علی کا نفس۔ ایک نفس ایسا ہے جس نے کربلا کے میدان میں آواز دی تو دنیا سمٹ کے آ گئی۔ ایک نفس ایسا ہے جس نے ہجرت کے وقت اراد کے عالم میں اللہ سے سودا کیا تو مرضی الہی کو خرید لیا۔ اور دوسرا نفس روز عاشور کربلا کے میدان میں ایسے پیش آیا، اللہ نے آواز دی، یا ایتھا نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ میری بارگاہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ الصلوات محمد و آل محمد۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹا میری بارگاہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں شامل ہو جا۔ مختلف طریقے سے اسباب پیش کیے جاتے ہیں، کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ امام نے جو اقدام کیا تھا، جو قیام کیا تھا، یہ اقدام نہیں تھا، یہ قیام نہیں تھا، بلکہ خروج تھا۔ ایک خارجی نے حکومت وقت کے خلاف خروج کیا تھا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دنیا سمجھ لے یہ خارجی جو خروج کر رہا ہے اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ تاریخیں پڑھیں، خروج مختار مشہور ہے، پڑھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اس زمانے میں لفظ خروج مختار کیوں یوز کیا گیا، کیوں استعمال کیا گیا، لیکن یہ دور ایسا دور ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے جو خروج کرتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے، وہ باغی ہوتا ہے، وہ انقلاب کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، وہ قیام کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا نے اس زمانے میں بھی لفظ خروج کا استعمال کیا اور اس زمانے میں بھی لفظ خروج کا استعمال کیا، چاہا کہ اس طریقے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا حکومت وقت کے خلاف، ایک خارجی نے خروج کیا تھا حکومت وقت کے خلاف۔ مختلف طریقے سے تعویلیں پیش کی گئیں، مختلف طریقے سے بتایا گیا، کسی طریقے سے ثابت کر دیا جائے امام نے جو قیام کیا تھا وہ غلط تھا، امام نے جو اقدام کیا تھا وہ غلط تھا۔ بہت ساری تعویلیں پیش کی گئیں، اس میں سے ایک تعویل یہ بھی کیا ضرورت تھی اقدام کرنے کی، حکومت طاقتور تھی، ساری طاقت، مال، قدرت، دولت، تخت، تاج، اسباب، سب کچھ یزید کے پاس تھا، تو جدھر سب جا رہے تھے چلے جاتے حسین، جان تو نہ جاتی، گھر والے تو نہ مارے جاتے، اقربا تو نہ مارے جاتے، انصار تو نہ مارے جاتے، کیا ضرورت تھی؟ ایسی ایسی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، کوئی توجہ چاہتا ہوں، کیا ضرورت تھی؟ امام نے اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا کو بتا دیا، دیکھو تمہاری سوچ الگ ہے، ہماری فکر الگ ہے، تم نے فقط اتنا سوچا، کیا ضرورت تھی؟ جان بچ جاتی، جان بچ جاتی، گھر والے بچ جاتے، کتنا زندہ رہتے؟ 100 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، کتنا زندہ رہتے، کتنا زندہ رہتے؟ توجہ چاہتا ہوں، ارے وہ جو کائنات کا اشرف ترین انسان ہے، سید الانبیاء ہے، اس کو صرف 63 سال عمر ملی ہے، کتنا جی لیتے ہیں امام؟ کتنا جی لیتے؟ کتنے سال جی لیتے؟ کتنے سال زندگی مل جاتی؟ عزیزان محترم، لوگ اعتراض کرتے رہے، امام نے اقدام کر کے یہ ثابت کر دیا
کہ دیکھو حق کا راستہ کون سا راستہ ہے۔ دنیا کہتی رہی اقدام کرو گے، قیام کرو گے تو ختم کر دیا جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، گھر ختم کر دیا جائے گا، اقربا مار دیے جائیں گے، انصار مار دیے جائیں گے۔ ایسا نہ محترم حسین نے کہا ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان نانا کے دل کو مٹنے نہیں دینا چاہتے۔ السلام علیکم محمد پر امام نے کہا ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، نانا کا دین مٹ جائے، اسلام مٹ جائے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی تاویلیں پیش کی گئی کہ آخر تم نے جو اقدام کیا، جو قیام کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس زمانے میں تاویلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ اقدام کیا، یہ جو قیام کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بظاہر سب تو قتل کر دیے گئے، گھر والے قتل کر دیے گئے، اقربا مار دیے گئے، انصار مار دیے گئے، گھر والے مارے گئے، چاہنے والے مارے گئے۔ سامنے جس کی حکومت تھی وہ تخت پر آج بھی ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس دولت، سب کچھ اس کے پاس ہے نا۔ 60 ہجری کے بعد یہ تو بیان کیا گیا۔ عزیزو، امام نے آواز دی اپنے کردار کے ذریعے سے، دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو ہمارے اقدام کے ذریعے سے ہم مٹ گئے، ہم سب قتل کر دیے گئے، ہمارا گھر قتل کر دیا گیا، ہمارے خانوادے والے قتل کر دیے گئے، ہمارے انصار قتل کر دیے گئے، یزید برسر اقتدار ہے، وہ تخت پر ہے، وہ تاج اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، مال اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو تو دیکھو جب وقت عبادت آ جائے، مصلی بچھانا، دیکھنا جس کا نام اس مصلی عبادت پر آئے، سمجھ جانا وہ کامیاب ہو گیا ہے، یزید ہار گیا ہے۔ ایک صلوات محمد آل محمد۔ اور ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور خود کربلا کے بعد دربار یزید میں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ جب آواز دی گئی تمہارے پاس کیا ہے، کس چیز کے بنا پر اترا رہے ہو، وہاں پر بھی یہی ماجرا پیش آیا خاندان عصمت کی جانب سے کہ ٹھہرو اذان کا وقت ہے۔ اذان میں جیسے ہی آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ، بھرے دربار میں آواز دی گئی اے عزیز، جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ہمارے جد ہیں یا تمہارے جد ہیں؟ اب اگر امام اقدام نہ کرتے، قیام نہ کرتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ دین مٹ جاتا، اسلام ختم ہو جاتا، نہ قرآن بچتا نہ اسلام بچتا۔ امام نے چاہا ہماری جان چلی جائے، ہمارا خانوادہ قربان ہو جائے، لیکن ہمیں دین بچانا ہے، ہمیں اسلام بچانا ہے، ہمیں قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ وہی قرآن کہ جس کے ذریعے سے تاریخ کربلا سجائی گئی۔ بظاہر کربلا کی تاریخ ایک ایسا معرکہ جہاں دو کردار ٹکرا رہے تھے، ایک کردار حق کا تھا، ایک باطل کا تھا، ایک آواز دے رہا تھا اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ کا دین رسول کا دین ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ بیان کیا جا رہا تھا نہ قرآن کوئی چیز ہے نہ نبی کوئی چیز ہے، یہ ڈھونگ ہے، ایک تماشا ہے۔ دین کو جھٹلایا جا رہا تھا، قرآن کو جھٹلایا جا رہا تھا، نبی کی نبوت کو جھٹلایا جا رہا تھا۔ تو اس وقت امام نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد وہ راستہ اختیار کیا جو اختیار کرنا چاہیے، جس کے لیے رسول نے حسین کو آمادہ کیا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ، ایسا راستہ یہاں پر بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن امام نے سوچا یہ راستہ اختیار کر کے ہم اپنے نانا کی امت کی اصلاح کریں گے، تاکہ دین بچ جائے، قرآن بچ جائے، اسلام بچ جائے، ہم مٹ جائیں لیکن قرآن بچ جائے۔
دین بچ جائے، اسلام بچ جائے۔ بس عزیزو، میں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ آج 2 محرم آ گئی ہے۔ یہ ایام وہ ایام ہیں جس میں کربلا کی تاریخ سے حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے آشنائی کرائی جائے۔ آپ تمام حضرات نے دن بھر مصائب سنے ہوں گے، کل بھی سنا تھا سرکار حسینی میں، ہم بھی کہتے ہیں وہاں سنا تھا، جو اسی چیز کو ایک تفصیلی طور پر مصائب کی وادی سے فضائل کا ایک گوشہ نکال کے بیان کرتا ہوں، پھر مصائب اور زحمت تمام۔ 28 رجب کو قافلہ چلا، آج 2 محرم ہے۔ 2 محرم، جس دن وارد کربلا ہوا تھا حسین کا قافلہ۔ ہمارا بیان جو ابھی تک پچھلے مجالس میں رہا ہے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اب استفادہ کریں گے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مدینے سے حسین رخصت ہو رہے ہیں کس عالم میں؟ ولید نے رات کے عالم میں حسین کو طلب کیا ہے۔ کیسے؟ جب مرگ معاویہ کی خبر ہوئی اور یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو مروان نے ولید کو سمجھانا شروع کیا۔ مروان کون؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، مروان ایک ایسے فرد کا نام ہے جو اپنے دور میں ولید سے بھی اختلاف رکھتا تھا، یزید سے بھی اختلاف رکھتا تھا اور معاویہ سے بھی اختلاف رکھتا تھا۔ کوئی توجہ چاہتا ہوں؟ ایک ایسے فرد کا نام ہے مروان۔ رات کے عالم میں ولید کو تیار کرتا ہے، سمجھا بجھا کے، بہت سارے طریقے اپنا کے، کہ وقت آ گیا ہے اب سب سے بدلہ لیا جائے۔ یہ مروان کی فکر ہے، اب وقت آ گیا کہ سب سے بدلہ لیا جائے۔ ولید کو تیار کرتا ہے، رات کے عالم میں بلا کے بیعت لے لی جائے، اور بیعت نہ کرے تو قتل کر دیا جائے، تاکہ تمہاری حکومت برقرار رہے، یزید کی حکومت برقرار رہے۔ بہرحال جب کہا تو ولید نے مخالفت کی، اصرار کیا، تو اصرار کرنے کے بعد ولید نے وزیر بھیج دیا، ایک کو بھیجا جاؤ مسجد اور حسین کو بلا کے بیعت لینی ہے۔ آئے، عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، حسین موجود، امام حسین السلام موجود ہیں، دیگر افراد موجود ہیں۔ آئے اور آنے کے بعد آواز دی، ولید نے بلایا ہے دربار میں کچھ بات کرنی ہے۔ امام نے کہا کیا بات کرنی ہے اس رات کے عالم میں؟ امام کے چاہنے والوں نے سمجھایا رات کا وقت ہے، ایسے وقت میں نہ جاؤ، مشکل آ سکتی ہے، ہو سکے تو مدینہ ہی رات کے لیے چھوڑ دو، دن میں ملاقات کرنا۔ امام نے کہا ضرورت ہے، وقت آ گیا ہے کہ اب میں جاؤں، میرے لیے ضروری ہے۔ امام گئے، کیا واقعہ رونما ہوا؟ آئے گھر اور جوانوں کو تیار کیا، اسلحہ ساتھ لیا اور سب کے ساتھ گئے ولید کے دربار میں۔ یاد رکھیے گا مروان ولید کا بھی دشمن ہے، ولید سے اختلاف کرتا ہے، معاویہ سے بھی اختلاف کرتا ہے، یزید سے بھی اختلاف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسین سے تو اختلاف کرے گا ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل میں نے بیان کیا تھا، مروان کے باپ حکم کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا یہ ملعون ہے، اس کی آنے والے نسل میں بیٹا بھی ملعون ہوگا۔ تو اب اس بنا پر تو یہ حسین کا بھی دشمن ہے۔ آئے امام حسین رات میں دربار میں، ولید نے بات پیش کی، کہا ایک افسوسناک خبر ہے۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہا خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا ہے، تمہیں بھی افسوس ہوگا۔ کہا اچھا تو بلایا کیوں ہے؟ کہا یزید خلیفہ ہو گیا ہے اور آپ کی بیعت طلب کی ہے، آپ کی بیعت طلب کی ہے۔
امام نے کہا یہ رات کا وقت ایسے عالم میں بیعت کون کس کی بیعت کرے گا کس کو پتہ نہیں چلے گا. ایسا کرو دن کے میں اجلاس میں لوگوں کے درمیان میں جمع ہونا آنا, وہاں پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کون خلافت کا حقدار ہے, کون بیعت کا حقدار ہے. ولید نے بات مان لی. مروان نے کہا جب بات مان لی حسین آپ صحیح کر رہے ہیں, تو اس وقت مروان نے فوراً ہی پلٹ کے وار کیا, اے ولید ار رات میں حسین چلے گئے تو واپس ملنے والے نہیں ہیں, خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, حسین ہاتھ لگنے والے نہیں ہیں, بیعت لے لو یا قتل کر دو. اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ امام نے جوش میں کہا اے زن نیلگو کے بچے, تو کیا مجھے ڈراتا ہے, مجھے قتل کرے گا. بہرحال رات کا واقعہ ختم ہوا, امام واپس آ گئے, رات ختم ہو گئی. صبح مدینے کی گلیاں امام کا گزر ہوا اور راستے میں مروان سے ملاقات ہو گئی. راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی, اور جب ملاقات ہوئی تو پھر مروان نے سمجھانا شروع کیا, اے حسین کل رات آپ نے بہت ناعاقبت اندیشی سے کام لیا ہے. آپ رات میں بیعت کر لیتے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کس نے کس کی بیعت کی, آپ کو مال بھی ملتا, اسباب بھی ملتا, آپ کی جان بھی بچ جاتی. ابھی بھی موقع ہے, وقت ہے, بیعت کر لیجئے. امام نے کہا کس کی بیعت؟ کہا یزید کی بیعت. کون یزید؟ جو خلیفہ بنا ہے اس کی بیعت. امام کہتے ہیں ایسا خلیفہ جو جوا کھیلتا ہے, جو شرابی ہے, جو عورتوں سے زنا کرتا ہے, بندر نچاتا ہے, ایسا انسان اگر تخت حکومت پر آ جائے تو اس کی حسین بیعت نہیں کر سکتا. پھر سمجھانا شروع کیا اسی طریقے سے مان جائیں. اے حسین ابھی بھی وقت ہے, آپ کی جان بچ جائے گی, آپ کو دولت مل جائے گی, آپ کو خزانہ مل جائے گا, آپ کو مال مل جائے گا, آپ سکون سے زندگی گزارو گے. ایک مرتبہ جب اصرار کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ پھر امام نے کہا میں ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا جو شرابی ہو, جواری ہو, عورت سے زنا کرنے والا ہو, اور ایسا انسان برسر اقتدار آ جائے تو ایسے انسان کے لیے حسین کا دور سے سلام. اور اے مروان سن لے, تو رجس ہے, مجھ سے دور ہو جا, مجھے بہکارا ہے. میں وہ ہوں جس کے لیے عرش اعظم سے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے. میں وہ ہوں جس کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے. میں پاک و پاکیزہ ہوں, اور رجس کبھی بھی اہل بیت قریب نہیں آ سکتا. بس عزیزوں میں زحمت تمام کر رہا ہوں, ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. حسین فرما رہا ہے تو رجس ہے, تو مجھ سے دور ہو جا. حسین اس جملے کے ذریعے سے کہنا چاہ رہے ہیں آج جو اہل بیت سے دور ہو رہا ہے سمجھ لو وہ رجس ہے, جو قریب آ رہا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے. محمد و آل محمد پر امام نے آواز دی. اس جملے کے ذریعے سے اس کائنات کا مشاہدہ کرو, جو اہل بیت سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے وہ مجسمہ رجس ہے. اور ایسا رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. ہم وہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے آیہ تطہیر نازل کی ہے. ہم وہ ہیں کہ جن کا تعارف رسول اسلام نے کرایا ہے. ہم اسلام کی بنیاد ہیں, ہم اسلام کے اساس ہیں. تو جو فرما رہے ہیں یہ امام کی شخصیت ہے, یہ امام کی عظمت ہے. اور اس کے باوجود امام کو ابھی زیادہ فاصلہ نہیں گزرا رسول کا زمانہ کا, امام کو مصیبتوں میں گرفتار کرنا شروع کیا گیا. مدینہ کا واقعہ ختم ہو گیا, آ گئے کربلا. آج 2 محرم ہے نا, ہم سب مسلسل رونے کے لیے فرش اعزا پر حاضر ہیں. خدا سے دعا کرتے ہیں خدا توفیق دے ہم ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں فرش اعزا پر. ایک ایسا دن
تاریخ انسانیت گواہ ہے ایک ایسا دن کربلا کے لیے جہاں پر حسین نے قدم رکھا، جہاں پر حسین نے قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد عباس کو یاد نہیں کیا، قدم رکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو یاد نہیں کیا، سرزمین کربلا پر قدم رکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو یاد نہیں کیا، اپنے چاہنے کربلا میں جو موجود افراد تھے ان کو یاد نہیں کیا، بلکہ امام نے یاد کیا کربلا کے میدان میں آج کی تاریخ میں اسی یہ شب جو چل رہی ہے اس شب میں امام نے کربلا کے میدان میں جن کو یاد کیا وہ کون افراد تھے جانتے ہیں؟ آپ شیعہ عزادار ہیں۔ امام نے کربلا پہ قدم رکھا، اور قدم جب رکھا خیمے نصب کیے گئے، اور قافلے والوں کو بلا کے پوچھا، وہاں کے رہنے والوں کو بلا کے پوچھا، جب نام پوچھا بتایا گیا، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کیا نام بتایا، اور جب اس امام پوچھتے گئے یہاں تک کہ آواز دیتے گئے کچھ اور بتاؤ، تو وہاں کے رہنے والے افراد نے کہا ہمارے یہاں ایک ضعیف ہے وہ جانتے ہیں۔ امام نے کہا ان کو لے کے آؤ، ان کو لایا گیا، اور ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے آواز دی، امام اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ امام رک گئے، خیمے نصب کیے گئے، پردوں کا اہتمام، بیبیاں خیمے میں گئیں۔ اب اس وقت امام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد آواز دی اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے کیا کہا؟ مولا آپ یہاں نہ رکیے، جو بھی معصوم اس جگہ سے گزرا ہے خون ضرور بہا ہے، اللہ اکبر، مولا آپ نہ رکیے۔ یعنی امام نے کہا وہ وقت آ گیا ہے، مجھے یہی رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے۔ زمین خریدی، اور خریدنے کے بعد واپس کر دی، اے زمین میں تمہیں دیتا ہوں، اور دینے کے بعد آج ہی کے دن بنی اسد کے لوگوں سے کہا میں اس زمین کو 2 شرطوں کی بنا پر تمہیں دے رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم سب قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، ہمارے لاشیں زمین پر رہیں تو انہیں دفن کر دینا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارے شیعہ یہاں پر زیارت کے لیے آئیں، زوار زیارت کے لیے آئیں، تو انہیں 3 دن کا مہمان بنانا۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان میں قدم رکھتے ہی امام نے جس کو یاد کیا ہے وہ آپ شیعہ ہیں۔ اپنے گھر والوں کو نہیں یاد کیا، عباس کو نہیں یاد کیا، علی اکبر کو یاد نہیں کیا، ہم شیعوں کو یاد کیا۔ سوچئے ہم سب کی عظمت کیا ہے۔ امام کربلا میں پہنچتے ہی سب سے پہلے جو یاد کرتا ہے شیعوں کو یاد کرتا ہے۔ جب شیعہ ہمارے آئیں زیارت کے لیے تو 3 دن مہمان رکھنا، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اللہ اکبر، یہ امام کا مرتبہ، یہ امام کا کردار۔ اور زمین لینے کے بعد واپس کر دیا، اور لینے کے بعد کہا دیکھو ہم عنقریب یہاں سب قتل کر دیے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، دیکھو تم لوگ آنا، ظالم اپنے نجس لاشیں لے کے چلے جائیں گے، ہمارے لاشیں پڑے رہ جائیں گے، آنا اور ہم کو دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ایک بات اور کہنا ہے، جاؤ اب اپنی عورتوں کو بھیجو۔ جاتے ہیں، عورتوں کو بھیجتے ہیں، عورتیں آتی ہیں،
سر پہ ردا ہے، قبایا ابایا اوڑھ کے آئیں، پردے کے احترام میں آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، دست ادب جوڑ دیا، اے سید و سردار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، مجھے کیوں بلایا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا، اے بیویوں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، یہ بتانے کے لیے میں نے زمین خریدی ہے، میرا قیام ہوگا، ہم یہاں قتل کیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، اور ظالم اپنے لاشیں لے کے چلے جائیں گے، ہمارے لاشیں یہاں پڑے رہ جائیں گے۔ اے بیویوں، میں نے تمہارے مردوں سے کہا ہے ہمیں دفن کر دینا۔ اے بیویوں، اگر تمہارے مرد خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکیں تو تم آ کر دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، کیسی مصیبت ہے، تم آ کر دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد آواز دے رہے ہیں، اے بیویوں جاؤ جاؤ، اپنے گھر سے بچوں کو بھیج دو، بچوں کو بھیج دو، بس آخری مرحلہ رونے کے لیے کافی ہے، بچوں کو بھیج دو۔ ایک مرتبہ اسپینی سیاست کی بیویاں جاتی ہیں، بچوں کو بھیجتی ہیں، جب بچے آتے ہیں تو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، اے بچوں، اے بچوں، اے بنی اسد کے بچوں، دیکھو ہم یہاں قتل کیے جائیں گے، ہمارے لاشیں جلتی ہوئی زمین پر یہاں پڑے رہیں گے، اے بچوں دیکھو میں نے تمہارے ماں سے، تمہارے باپ سے کہا ہے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اے بچوں اور خوف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ دفن نہ کریں تو اس نہر فرات کے کنارے کھیلنے ہوئے آنا، کھیلتے کھیلتے ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں پہ ڈالنا۔ اللہ نے مصیبت، حسین نے کہا ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، یہ بچے ہیں، یہ کربلا ہے، ارے آ گئی عاشورہ، شہید کر دیے گئے حسین، خانوادہ قربان کر دیا گیا۔ اب حسین کا بیٹا، حسین نے بچوں سے کہا تھا، حسین کا بیٹا بیمار کربلا موجود ہے، میں کہوں گا اے سجاد تو موجود ہے، یہاں سے جا رہا ہے، ارے ایک مٹھی خاک ڈال دے، عجب نہیں، سجاد ہاتھوں کو جوڑے، آواز دے، اے انسانوں، ارے میرے ہاتھوں میں، میرے گلے میں تو پیروں میں بیڑیا، اس کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اتنی مہلت نہیں ہے، ایک مٹھی